اس سے قبل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وضو سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے اور اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اگر ہم اس دعا کو نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وضو کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے اور اس دعا کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ اگر آپ نے اسے نہیں سنا ہے تو ضرور سنیں اور مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب انسان وضو کر لے اور ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی پیش آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا پھر پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا، مثلاً بیماری کے خون کا نکلنا یا کیڑے کا نکلنا یا پھر مزی یا ودی کا نکلنا، ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، ہوا کم نکلے یا زیادہ، بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر اس مقام تک بہہ جانا جس مقام کو وضو یا غسل یا پھر وضو اور غسل دونوں میں دھونا فرض ہے۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے آنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، کسی چیز پر اس طریقے سے سہارا لگا کر سو جانا کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو سونے والا گر پڑے تو آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی بھی وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، پاگل ہو جانا۔ نمبر 8، رکوع اور سجدے والی نماز میں اتنا زور سے ہنسنا کہ بغل والا آدمی سن لے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ نماز رکوع اور سجدے والی نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ جیسے جنازے کی نماز، اگر اس میں کوئی آدمی زور سے ہنس دیتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا مگر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مباشرت فاحشہ، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ شرمگاہ کا بغیر کپڑے کے آپسی اختلاط، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جن کو عوام الناس سمجھتی ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو آئندہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔